الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت آمین یا رب العالمین۔ سورہ المومنون کی ابتدائی 61 آیات تک ہم نے مطالعہ کیا ہے، مختلف قسم کے مضامین اس کے اندر آئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ قاعدے اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ ہم کسی بھی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اس کی صلاحیت کے مطابق۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھیے کہ ایک پختہ قاعدہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف آزمائشیں ہیں، ابتلائیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ یہ معین کر رکھا ہے کہ جس شخص کو جتنی قوت دی ہے اتنا ہی اسے مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ اسے مکلف نہیں بنایا گیا۔ آگے سنا وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کو جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اتنے اسی حالات سے گزارتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے جو بالکل حقائق کو واضح کرتا ہے، اور دوسرا اس سے مراد وہ بھی کتاب ہے کہ روز حشر ہر شخص کو جو اعمال ہوں گے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں وہ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، جیسے زمین ہے یہ گواہیاں دیں گی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں گویا کہ بولیں گی اس کو۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس روز کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک کتاب ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز نقل کر رہے ہیں، اور روز حشر یہ پڑھ کر سنا دی جائے گی، جیسے کہا بنی اسرائیل کے اندر اقرا کتابک، کہ اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے دل غفلت میں ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے کام ہیں اس کے سوا تو وہ انہی کو کرنے والے ہیں۔ یعنی اس قرآن نے جو لائحہ عمل بیان کیا ہے ان کے علاوہ بھی ان کے پاس اور کام ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اشارہ ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے ایک دنیاوی کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے اور آخرت کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو اس کی طرف اشارہ اللہ نے کیا ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے، اذا ہم یجعرون، تو وہ فوراً چلانے لگیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ اصلاً معاملہ یہ ہے کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، مال و منال ان کے پاس ہے، تو عیش و کوشی کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ عیش کا لفظ مترفیہم کے معنی کے لیے بہتر ہے، اگرچہ کہ عیش کے اندر تو ایک شہوت زنی کا بھی تصور موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عیش کا جو وسیع تر تصور ہے کہ جس کے اندر دنیاوی زندگی اور اس کی راحتیں اور اس کی آسائشیں، تو فرمایا کہ یہ جو خوشحال لوگ ہیں ان کو پھر اس بات سے کوئی اثر نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر کون سی تحریک چل رہی ہے، معاشرہ اس وقت کس ڈگر پہ بہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنی دھن کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں عذاب بھیجیں گے وہ چلانے لگیں گے۔ اللہ کہے گا لا تجعلوا اليوم، ظالموں آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، بے شک آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ دنیا کے اندر کتنی مدد عطا فرمائی کہ انبیاء بھیجے، اور انبیاء ایک طرح سے منتیں کر کر کے ان کو بلاتے رہے کہ بھائی یہ دیکھ لو اللہ کا میسج یہ ہے، وہ نہیں سنتے رہے۔ فرمایا آج تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملنے والی،
قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً جب ان کے سامنے ہماری یعنی اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تھی، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِثُونَ، تو تم الٹے قدموں اس سے بھاگتے تھے، اللہ کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تحجرون، تکبر کرتے ہوئے قرآن کے بارے میں افسانہ گوئی کرتے ہوئے، بد کلامی کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیشہ سے سمجھیے کہ یہ تصور رہا ہے کہ مشرکین اپنے اعمال کو سدھارنے کی بجائے اس قرآن پر تنقید کرتے تھے، اس کو غلط کہتے تھے۔ جیسے آج کے بڑے معروف اینکر پرسن ہیں، ان کا میں نے آگے بھی تذکرہ کیا تھا، برطانیہ کے اندر غالباً کسی بڑی تقریب میں تھے، حامد میر صاحب، تو کسی بڑے بندے کا نام لے کے ذہن سے میرے اتر گیا، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے قرآن کو پکڑا اور قرآن کو پکڑ کر کہا جب تک یہ قرآن موجود ہے اس دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ ایک آزادانہ زندگی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کے لیے ان کا نیو ورلڈ آرڈر ہے، اور اس کے راستے کی قدغن قرآن ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ بالکل دنیا سموتھلی ہر چیز کو تسلیم کرے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخالف سمت کی باتیں ہیں، ساری کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس سے روکنے والے کون ہیں؟ بہرحال یہ مسلمان ہیں، جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، بہرحال یہی ہے کہ جو اس مشرکانہ کافرانہ نظام کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ انہوں نے بہرحال اگرچہ کہ تھوڑی تعداد ہی کیوں نہ ہو علم حق بلند کیا ہے۔ یہ کربلا کے اندر بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھے گئے، یہ صلیبی جنگوں کے اندر بھی شہید کیے گئے، یہ افغانستان کے اندر، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، برما کے اندر، آج فلسطین کے اندر ظلم کا شکار ہے۔ بہرحال پھر بھی کمزوری کے باوجود اگرچہ کہ جو حق ہے اس سطح پر نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ہمیشہ اس آسمان کی چھت کے نیچے چند ایسے جان ماز متوالے موجود رہے ہیں جنہوں نے علم حق بلند کیے رکھا ہے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کی، اپنی جانوں کی، اپنے ایسٹس کی، اپنی بیویوں کی قربانیاں پیش کی۔ یہ قوت، یہ طاقت بھرنے والی شے یہ قرآن ہے، لہذا قرآن سے ہمیشہ مشرک اور قرآن کو نہ ماننے والے خائف رہے، ان کے دل کے اندر یہ خواہش رہی ہے کہ یہ قرآن بند ہو جائے، اور یہ تو ان کی ایک شعوری کوشش ہے، لا شعور کے اندر۔ آج ہم بھی اسی سمت میں ہیں کہ قرآن کی بجائے دوسری جو بحثیں ہیں ان پر توجہ زیادہ ہے، اپنے اپنے مکاتب فکر کی کچھ کتابیں جو اپنے عقیدے کو پروموٹ کرتی ہوں وہ وضع کی ہیں، اور وہی نصاب ہے، حالانکہ ایک مسلمان کا حقیقی نصاب قرآن ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو افراط و تفریط ہے، آج جو فرقہ واریت کی لعنت ہے، آج ریاستی سطح پر جو بے حسی اور بے ہمیتی نظر آتی ہے، ان سب کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ آج عام معاشرے کے اندر نچلی سطح پر جو بدعملی نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کی دعوت، جیسے میں نے کہا تھا اس سے پہلے آئے تھے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ راضی بیٹھا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی کرتا رہے گا، اور یہ ہمیشہ سے کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں مسلمان، اور تا دم آخر، تا قیام قیامت کرتے رہیں گے۔ تکبر کرتے ہوئے قرآن کے بارے میں افسانہ گوئی کرتے ہوئے اور بد کلامی کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا آیا ہے ان کے پاس وہ کلام جو نہیں آیا تھا ان سے پہلے باپ دادا کے پاس، یعنی قرآن کی بات پر انہوں نے غور نہیں کیا، یا قرآن نے کوئی انوکھی بات پیش کی ہے جو پہلے نہیں پیش کی گئی۔ آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر تو 2500 برس اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی اللہ کا پیغام نہیں آیا، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے پاس اور کلام نہیں آیا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے،
اور صحف ابراہیم کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے، اور قرآن کی دعوت بھی بین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ پھر یہ سفر کرتے تھے سیریا کی طرف، فلسطین کی طرف، وہاں پر انبیاء کی داستانیں، قوم لوط پر جو عذاب آیا وہاں سے گزرتے تھے، خود قرآن نے گواہی پیش کی ہے۔ تو فرمایا قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، وگرنہ اس میں کوئی انہونی بات تو نہیں کہی، کوئی نئی یا نرالی بات تو پیش نہیں کی کہ جو ان کے کانوں نے کبھی سنی ہی نہ ہو۔ ایسی بات کہی ہے کہ جس سے سارے کے سارے لوگ واقف ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ کہ انہوں نے رسول کو نہ پہچانا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اپنی ذات کے اندر خود حجت کاملہ ہے۔ رسول سارے انسانوں کے مابین کھڑا ہو تو وہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ رسول ہے۔ رسول سراپا معجزہ ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے ہاتھوں پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کے عادات معجزات ہیں، اس کی شخصیت کو وہ چار چاند لگانے والی ہوتی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک عمر کا بڑا حصہ تمہارے مابین گزار چکے ہیں، کہ ان کی زندگی ان کے دعوی رسالت کے حوالے سے گواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا تم نے کبھی ان جیسا کوئی اور شخص بھی دیکھا ہے؟ جو کچھ اوصاف ان کے ہیں، ان کا کوئی عشر عشیر بھی کسی اور کے ہاں ہے؟ تو کیا رسول کو پہچان نہیں پائے؟ پہچان چکے تھے۔ جس کا قرآن حق ہے اور پہچانا جاتا ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، اسی طرح رسول کی ذات بھی الحق ہے، وہ نہ بھی کچھ کہے تو ان کا زمین پر قدم رکھ دینا، کسی سوسائٹی کے درمیان کھڑے ہو جانا، ان کی رسالت کے لیے یہی دلیل کافی ہے، جو کچھ وہ لے کر دنیا کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قرآن کے بارے میں انہوں نے غور نہیں کیا، اس میں کوئی نئی نرالی بات تو نہیں کی، یا یہ رسول کو نہیں پہچان پائے۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس فسق و فجور کے عادی ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نبی کی دعوت کو تسلیم کریں گے تو نبی نے بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دینا ہے، بعض سے رکنے کا حکم دینا ہے۔ اب جو کرنے کا حکم دیا وہ بھی دل نہیں کرتا کرنے کو، اور جس سے رکنے کو کہا وہ بھی دل نہیں کرتا رکنے کو، تو کریں کیا پھر؟ اس سارے اللہ کے پیغام کو اسی کو رد کرتے، نہ یہ ہوگا، نہ اسے تسلیم کریں گے، نہ ان کے مطابق عمل کرنا پڑے۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی، پیغام پہنچا نہیں، کسی اشکال کے اندر رہ گئے، نہیں، بات تو دو اور دو چار کی طرح واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر پیش کی اور رسولوں نے انسانیت پر پیش کر دی علیہم السلام۔ بہرحال آیت نمبر 69 تک پڑھا ہے، یہ اسے انشاءاللہ لذیذ یہ جو مضمون ہے آگے مزید چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔